یمن کے عیسائی حاکم کا مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کا واقعہ۔ ابابیل کے غول نے کنکریاں مار کر ابراہہ کی فوج کو ہلاک کیا۔ مقدس اور قدیم ترین شہر مکہ المکرمہ۔ مکہ المکرمہ دنیا کا مقدس ترین اور قدیم ترین شہر ہے۔ مسلمانوں کو اس شہر سے خصوصی وابستگی ہے۔ اسی شہر میں بیت اللہ واقع ہے، جہاں ہر سال لاکھوں مسلمان اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن حج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں۔ اسی مقدس شہر میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت اس کی آبادی 25 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ شہر سعودی عرب کی مشہور بندرگاہ جدہ سے تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کے مشرق میں طائف، مغرب میں جدہ، شمال کی جانب مدینہ منورہ اور جنوب کی طرف عمیر اور اس سے ذرا آگے یمن واقع ہے۔ قدیم تاریخ کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بیت اللہ کی عمارت سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کی تھی۔ اس کے بعد مختلف ادوار میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی۔ آبادی کے آثار کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پتہ چلتا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور شیرخوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے۔ انہی کے شعور سنبھالنے کے بعد مشہور عالم قربانی کا واقعہ بھی مکہ کے نواح میں یہ بعض روایات کے مطابق منی کے مقام پر پیش آیا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیت اللہ کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر تعمیر کیا۔ بنو اسماعیل کا خاندان بیت اللہ کا متولی رہا۔ دین ابراہیمی کے پیروکار مختلف مقامات سے زیارت خانہ کعبہ کے لیے مکہ مکرمہ آتے تھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک تقریباً 2500 سال کا عرصہ مکہ مکرمہ کو خانہ کعبہ کی وجہ سے عزت و تکریم کا مرتبہ حاصل رہا۔ بنی اسرائیل میں تمام آنے والے انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے زمانوں میں بیت اللہ کے حج کے لیے آتے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے فہر بن مالک نے قریش کا لقب اختیار کر کے خاندان قریش کی بنیاد ڈالی۔ کچھ مدت تک یمن سے آئے ہوئے سردار قبیلے بنو خزاعہ نے مکہ پر اقتدار و تسلط قائم رکھا، لیکن قریب کے ایک باہمت سردار قصا بن کلاب نے بنو خزاعہ کو مکے سے بے دخل کر کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی قبیلہ قریش کے خاندان بنو ہاشم میں پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کچھ عرصہ پیشتر 570 عیسوی میں یمن کے عیسائی حاکم ابراہہ نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا۔ اس کے پاس جنگی ہاتھی بھی تھے، مگر قرآن پاک کے مطابق ابابیل کے غول نے کنکریاں مار مار کر ابراہہ کی فوج کو ہلاک کر دیا۔ مغربی مستشرقین کا کہنا ہے کہ ابراہہ کی فوج میں چیچک کی وبا پھوٹ پڑی تھی، جس سے اس کی فوج بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ خانہ کعبہ کے باعث زمانے قدیم سے مکہ کی عظمت عربوں میں مسلم تھی۔ یہ لوگ بت پرست تھے، خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی اس مقدس مقام کا بہت احترام تھا۔ یہاں خون ریزی اور دنگا فساد کی ممانعت تھی۔ لوگ اس وقت بھی ہر سال حج کے لیے آتے تھے۔ 629 عیسوی تک یہ شہر شرک، کفر و بت پرستی کا مرکز رہا۔ 630 عیسوی میں مسلمانوں نے شہر کو فتح کر کے بتوں سے پاک کر دیا۔ مکہ کے وسط شہر کو بطحا کہتے ہیں، بعض اسے ام القریٰ بھی پکارتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں پیدا ہوئے اور 40 سال انہی لوگوں میں زندگی بسر کی۔ بعثت کے 13 سال تک بھی مکہ میں رہے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کی تلقین کی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 622 کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور 8 سال بعد 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو شان و شوکت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ مسلمانوں کے فتح مکہ کے بعد تمام ہی مجرم موجود تھے، سب لرزہ باندام تھے کہ آج مسلمان نہ جانے کیا برتاؤ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانے کیا سزا تجویز فرمائی، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ فرمایا جو قیامت تک مشعل راہ ہے، تم پر آج کوئی عتاب اور گرفت نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔